ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں، اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقل بس رکتی نہ تھی، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس اسٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتیں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے۔ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں سے کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ بعض لوگوں کی باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے اور اپنے کو ہمدرد ظاہر کر کے خیر خواہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک خیر خواہ نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا اتنا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار یہ مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ تو واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ بس اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی ہیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی ہے اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا ہے، تو اب تو یہ نیکی کا ذریعہ بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر کچھ تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں؟ اس نے کہا، بہت اچھا۔ خاوند اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا، نیک بخت، چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ بیوی کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا۔ وہ جواب میں کہنے لگی، اچھا ابھی چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا، اللہ کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی بندی، تو اگر سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی تو ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے مگر پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا، اچھا، کیا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر بھر کر جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کنویں کا پانی کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا، میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہی اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔ پیارے دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہمیں دوسرے ضرورت مندوں کو کھلا پلا کر کہیں خود ضرورت مند ہی نہ بن جائیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں کہ یہ ہے ہی ان کا حصہ جو یہ وصول کر رہے ہیں، باقی ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والے ہیں۔